بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے موجودہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ سے موازنہ کریں گے۔ کوئک اوور ویو سے پہلے میں اسلامک گورنمنٹ اور اسلامک ریپبلک گورنمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اسلامک ریپبلک جو گورنمنٹ ہے یہ جیسے آج کی پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ ہے، تو یہ تو سمجھانا بہت آسان ہے کہ آج کی موجودہ گورنمنٹ کے اندر پاکستان کے جو شہری ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا وہ نان مسلم ہیں، وہ سب برابر کے شہری ہیں۔ ہر کوئی ٹیکس دیتا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھے، ان کی عبادت گاہوں کا خیال رکھے اور جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ تو یہ تو ہوگی آج کی اسلامک ریپبلک گورنمنٹ۔ جو پرانے وقتوں کی اسلامک گورنمنٹ تھی، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں بریفلی۔ وہ یہ کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے اور ہماری عوام میں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے، جس جس دور کی وہ باتیں کرتے ہیں اسلامک گورنمنٹ کے لحاظ سے، تو وہ اسلامی گورنمنٹ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہندو ٹیمپل کی کوئی بات ہوئی تھی پاکستان کے اندر۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی کوئی مذہبی کوئی پرابلمس اتنی ہے نہیں، انڈیا میں بہت ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان اس چیز سے کافی حد تک بچا ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی اکا دکا تھوڑی بہت ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر بھی۔ تو اس چیز کو کلیئر میں جو ہے یہاں پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دوں گا اسلامک جو گورنمنٹ کے بارے میں۔ جو اس دور کی جو گورنمنٹس ہوتی تھیں، جو ریاستیں ہوتی تھیں، چاہے وہ اسلامک ریاست ہو جو مسلمانوں کی تھی، چاہے وہ رومن امپائر کی ہو، چاہے وہ پرشین ہو، چاہے وہ منگولینز کی ہو، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بھی ریاست کسی پہ جنگ کرتی تھی، تو اس زمانے میں شہر تو نہیں تھے جیسے آج کے ہیں، تو اس زمانے میں جو ہے وہ ولیجز ہوا کرتے تھے اور قبائل تھے۔ تو جب کبھی بھی کوئی ریاست جنگ جیتی تھی تو وہ ولیجز اور ان کے جو بھی لوگ ہوتے تھے ان کو وہ محکوم بنا لیتے تھے۔ تو محکوم کا مطلب کہ وہ ان کے انڈر ہے، تو ان کو سیگریگیٹ کرنا بھی آسان تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے شہر بالکل الگ ہوتے تھے دوسرے شہروں سے۔ تو جس طرح جب اسلام پھیلا، جب اسلام جو ہے وہ جب مسلمانوں نے جب جنگیں جیتیں، تو بہت سے عیسائیوں کے جو ولیجز تھے وہ ہمارے انڈر تھے، تو ان کے شہر ان کے ولیجز ہمارے ولیجز سے بہت دور۔ ایک تو پاپولیشن اس زمانے میں بہت کم تھی، تو وہ لوگ پھر ہمیں جس طرح اسلام میں حکم ہے کہ وہ جزیہ دیتے تھے جان اور مال کا، کہ وہ آپ ہمارے محکوم ہیں اور ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، اور مسلمان کرتے بھی تھے۔ یہ اسلام کی تاریخ میں ہے کہ ہم نے ہمیشہ نان مسلم کی جو ہے وہ جان اور مال، عزت آبرو کی اور ان کی عبادت گاہوں کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ اس کے بالکل برعکس ہے جو نان مسلم ہمارے ولیجز کے ساتھ کرتے رہے ہیں پاسٹ میں، اور یہ تاریخ میں ہے یہ، تو اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا اس کو، کہ جو بھی ان کے محکوم ہوتے تھے ولیجز جو بھی مسلمانوں کے تھے، تو انہوں نے کیا قتل و غارت وہاں پہ نہیں کی، اسپیشلی منگولینز نے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ یہ سمجھانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہیں بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ نان مسلم سے جو ہے وہ، جیسے کہ یہ بندر کی جو اب تعمیر ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی، تو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، گورنمنٹ سے پیسے نہیں جانے چاہیے، وہ تو جزیہ جو لیتے ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ اس کو بنانا چاہیے۔ تو اس چیز کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں یہ ہوتا تھا، اور اس دور میں کیونکہ
اسلامک گورنمنٹ تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو شہر بہت دور تھے، نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر 2، جو ایز اے کمیونٹی وہ لوگ جزیات دیتے تھے، اور پھر جو وہاں کی ریاست تھی وہ ان کا خیال رکھتی تھی. پر آج کے موجودہ دور میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا موازنہ کریں اور سوچیں غور سے، انڈیویجولی آپ کیسے کسی کو وہ کر سکتے ہیں کہ بھئی الگ ٹیکس ان پہ وہ لگائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. جو اسلامک ریپبلک گورنمنٹ جو آج کی ہیں، یہ اسلام میں بالکل جائز ہے. تو اس کا موازنہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں یا جو پڑھاتے ہیں وہ بچوں کو تعلیم اس چیز کی دے رہے ہوتے ہیں جو اس زمانے کے جو قوانین تھے یا جو گورنمنٹس تھیں. اگر آپ اسلام کے دور سے پہلے چلے جائیں، اس زمانے کی گورنمنٹ پھر اور کچھ تھیں، لیکن مین جو احکام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں وہ امپلیمنٹ ہونے چاہیے. تو جو آج کی جو اسلامک ریپبلک جو گورنمنٹس ہیں بنسبت پرانے زمانے کی، ایک تو یہاں تک یہ بات پہنچی کیسے، یہ بھی ایک گیپ ہے. یہ سمجھ لیں وہ یہ کہ ایک تو جب آپ کی پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ایز اے ہیومن بینگ، مطلب انسان کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ مسلم ہو یا وہ نان مسلم ہو، اتنی زیادہ جب پاپولیشن بڑھ گئی، پھر تجارت ہونے لگی، پھر شہر بن گئے، تو وہ جو گاؤں کا جو ایک جو تھا نا کہ بھئی یہ ایک الگ شہر ہے عیسائیوں کا، یہ مسلمانوں کا ہے، وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آلموسٹ ختم ہو گیا اب. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شہر کے اندر مسلم بھی بستے ہیں، نان مسلم بھی بستے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو آج کی جو اسلامک گورنمنٹ ہے یہ بالکل جائز ہے. جس طرح سے یہ لوگ نے یہ سسٹم بنایا ہے بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ کسی نان مسلم سے ٹیکس لیتے ہیں تو بیسیکلی وہ اس کی جان اور مال کی حفاظت ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو اس دور کا سسٹم تھا وہ اس دور سے سمجھایا گیا. اس دور کا سسٹم یہ اس طرح جو ہے وہ ہے کہ گورنمنٹ رسپانسبلٹی لیتی ہے اپنے سٹیزنز کی، چاہے وہ مسلم ہو یا وہ نان مسلم ہو. چلیں میں ایک اور چیز اس پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے توسط سے. چلیں آج کے دور میں اگر پرانے زمانے کا اسلامک گورنمنٹ لے کر آئیں، چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ہم ایسا لانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ پاکستان میں سے ایک تو پہلے سارے نان مسلمس کو پہلے آپ الگ کریں، ان کے الگ شہر بنائیں، ان کو پہلے تو آپ محکوم کریں کہ بھئی آپ ہمارے انڈر ہیں، پہلے آپ ان کے نئے شہر بنائیں گے، ان کو الگ کریں گے، پھر ان کو آپ بولیں گے کہ آپ ہمارے محکوم ہیں، پھر آپ ہمیں جزیہ دیں، پھر اس طرح جو ہے وہ گورنمنٹ چلے گی آگے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے آج کے دور میں جس طرح کی گلوبلائزیشن ہے اور دنیا اتنی چھوٹی ہے. تو اگر ایسا پاسبل اگر ہو سکتا ہے، چلے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں ایسا ہو جائے گا، تو جو ہمارے مسلمان جو نان مسلم کنٹریز میں بستے ہیں ان کا کیا ہوگا پھر؟ تو وہاں کی جو ریاستیں ہیں پھر وہ کیا کریں گی؟ تو یہ ساری چیزیں انسان کو دیکھنی چاہیے، اسپیشلی ہمارے علماء حضرات کو. چلیں اب جلدی سے آتے ہیں. یہ ہے جی پاکستان کا موجودہ سسٹم. جنرل پبلک ہے وہ ایم این اے کو ووٹ دیتی ہے، ایم پی اے کو ووٹ دیتی ہے، اور پھر وہ مل کے پارلیمنٹری ڈیموکریسی بناتے ہیں. ایم این اے ایم پی اے پھر سلیکٹ کرتے ہیں بھائی کہ اگر کسی پارٹی کو جتانا ہے آپ نے، جیسے کہ مثلا ہماری فیملی کو ووٹ دینا تھا عمران خان کو، تو ہمیں عامر لیاقت کو ووٹ دینا پڑا. ٹھیک ہے جی، عمران خان کو جتانے کے لیے. تو یہ ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کہ آپ کو جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی اے کو جتانا پڑتا ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح کی بلیک میلنگ کرتے ہیں. عمران خان اتنی کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن آج تک وہ ابھی مطلب لوگوں سے بلیک میل وہ ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں لوگ ان کو بلیک میل کرنے کی، لیکن کر نہیں پاتے آج تک. ابھی تک میں کہوں سوری، عمران خان ابھی اپنی فل پوٹینشیل پہ نہیں کھیل پا رہے کیونکہ ان کے پاس فل میجورٹی نہیں ہے، جو انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ سینیٹ کے انتخابات کے بعد آ جائے گی. پھر جو عمران خان ان کے ساتھ کرنے والے ہیں نا وہ آپ دیکھیے گا. تو یہ تو ہے سب سے بڑا فلا
پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا. اور ایک اور فلا یہ ہے کہ عمران خان بائی لا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ان کو ایم این اے کو ہی اور ایم پی اے کو ہی کوئی وزارت دینی پڑے گی، تو وہ کسی پروفیشنل کو لگا بھی نہیں سکتا. جیسے کہ ریلوے کا کوئی منسٹر ہے، یا کوئی پی آئی اے کا، یا کچھ بھی، یا جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا ہے، یا انرجی کا ہے، تو ان کو ان لوگوں میں سے چننا پڑے گا صرف. تو یہ بہت بڑا فلا ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر. اور پھر بلیک میلنگ ہوتی ہے، پھر اتحادی، یہ وہ آپ کو سب پتہ ہی ہے. اب آ جائیں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ کے اندر. اب آپ یہ دیکھیں کہ جنرل پبلک سیدھا کا سیدھا جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتی ہے. یہ فارم آف گورنمنٹ بہترین ہے پاکستان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کسی اور کو ووٹ دینا نہیں پڑے گا، کسی اور کو جتانے کے لیے، اور کوئی بلیک میلنگ بھی نہیں کر سکتا. مین چیز تو یہ کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ آئے، نہ کہ کوئی جو ہے وہ بلیک میل کرے اور جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرے. تو میرے خیال سے پاکستان کے اندر یہ سسٹم آنا بہت ضروری ہے. اگر آپ تھوڑی سی تاریخ پڑھیں، پاکستان میں جتنی بھی زیادہ ترقیاں ہوئی ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا عامر کا دور ہے، جنرل ایوب، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، تو ہم نے یہ نوٹ کیا ہوا کہ ہمیشہ پاکستان نے ان دوروں میں ترقی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے. کرپشن بہت کم ہو جاتی ہے، اس سے کوئی بلیک میل نہیں کر پاتا. پریزیڈنٹ کے پاس فل پاور ہوتی ہے، پھر وہ اپنی کیبنٹ بناتا ہے. تو کل کو اگر وہ کام صحیح نہیں کرتا تو عوام پھر اس کو کوستی ہے، تو پھر سمجھ میں بھی آتا ہے. ابھی کی ڈیموکریسی میں اگر عوام عمران خان کو کچھ بولے کہ بھئی وہ نہیں کر پا رہا، تو عمران خان کے پاس تو فل میجورٹی ہے بھی نہیں. تو یہ والی چیز سمجھنی چاہیے. ایک بات اور میرے ذہن میں تھی، وہ یہ کہ پاکستان میں یوزلی یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جو جمہوری نظام ہے وہ جو ہے وہ ان اسلامک ہے. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ بالکل بھی مطلب غلط بات ہے، بالکل یہ، اور یہ بالکل اسلامک ہے. اور جو ان اسلامک ہے وہ ہے جو ویسٹ والوں کا جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم، وہ واقعی میں ان اسلامک ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ویسٹ کے اندر پارلیمنٹ کو سپریم کہتے ہیں. پارلیمنٹ کو سپریم کا مطلب کہ وہ کوئی بھی قوانین پاس کروا کے جو ہے وہ کچھ بھی، مطلب جو ان کے دین سے یا اللہ کے قانون سے جو متصادم ہو وہ بھی پاس کروا لیں گے. جو آپ کے سامنے کتنے سارے ایسے قوانین ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو اللہ کے قوانین سے متصادم ہیں. تو یہ والی بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے وہاں پہ، تبھی وہ جو وہاں کی جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہ واقعی حرام ہے. جو پاکستان کے اندر ہے وہ اسلامک ریپبلک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو قرآن اور سنت پہ بیسڈ ہے، ایکچولی جو قرآن کی جو شریعہ ہے اس پہ بیسڈ ہے، وہ تبھی پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ نیچے ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو پاکستان میں جو ڈیموکریسی کا نظام ہے وہ جائز ہے. تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہے وہ بالکل جائز ہے. اور باقی اینڈ میں there is no power on earth that can undo پاکستان. پاکستان کا خیال رکھیں اور کام کرتے رہیں پاکستان کے لیے. اچھا، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.